اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین ومن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بزرگان ملت، عزیز دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان، اللہ نے ہمیں زندگی بخشی جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے شعبان کے آخری عشرے میں حاضر ہیں۔ ابھی رمضان مبارک ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ رمضان کے لیے ایک عشرہ 10 دن باقی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان مبارک نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، سلامتیاں اور تمام قسم کی نیکیاں ہمیں نصیب فرمائے، اور رمضان مبارک میں سعادت مند، نیک بخت، اللہ کو راضی کرنے والا اور اللہ عز و جل سے جنت کو پانے والے، عذاب جہنم سے آزاد لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان اللہ کا مہمان ہے۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان اللہ نے سال میں ایک بار آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ کون؟ شہنشاہ رب ذوالجلال، خالق کون و مکان، اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا، ہماری زندگی کا سب کچھ مالک اللہ ہے۔ وہ مالک ہم سے رمضان کا ایک مہینہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس کے لیے وقف ہو جائیں اور اپنی زندگی پر بریک لگائیں، اور بریک لگانے کا نام ہی رمضان ہے۔ صوم، اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے 187، 5 آیتیں سورہ بقرہ میں رمضان کے روزے اور بہت ساری باتیں رمضان کی اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے تمام لوگوں پر اللہ نے روزے فرض کیے تھے۔ ایسا نہیں، صبر کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے عزم و حوصلہ پیدا کرو۔ قیام اللیل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز ہے قیام اللیل، رات میں کھڑا ہونا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو رمضان میں اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، میں نے قیام کو سنت قرار دیا ہے میری امت کے لیے۔ اللہ پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جو قیام کرتا ہے۔ تو تراویح پڑھنے کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، تو کوشش کرے کہ تراویح پڑھے۔ اگر امام کے ساتھ نہیں پڑھا کبھی کسی وجہ سے، تو گھر میں پڑھنا، لازماً پڑھنا، مرد بھی پڑھنا، عورت بھی پڑھنا ہے، سب کے لیے پڑھنا ہے۔ اور نمبر 3، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نیکی، بھلائی، اور وما انفقتم من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ لوگوں، اللہ کے راستے میں جو بھی تم یوں خرچ کرو گے تو فوراً ہی ریٹرن اللہ تعالیٰ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے، یوفی الیکم، پورا آپ کو ریٹرن مل جاتا ہے، اور ظلم نہیں ہوگا آپ کے خرچ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو ایک نیکی عام دنوں میں 10 برابر ہے، ملٹیپل 10۔ لیکن رمضان میں
الی 700 ضعف، 700 نیکیاں ایک نیکی کا بدلہ ملتا ہے. ایک کا بدلہ کتنا؟ 700. اور اس سے بھی زیادہ جتنا اخلاص ہوگا. تو رمضان میں خرچ کرنے کے لیے اپنی کمائی حلال پاکیزہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عزم و حوصلہ پیدا کریں. نمبر 4، رمضان ہمارے لیے توبہ استغفار کا مہینہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا ہے. توبہ کرنے کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا. ہر نبی نے اپنی امت سے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو. توبہ کرنے کے لیے رمضان آیا ہے. اگر یہاں کوئی توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر کبھی توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی. تو اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے. اور توبہ کرنے لعلکم تفلحون کہا توبہ کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو توبہ کرنے کا مہینہ ہے. تو توبہ کرنے کے لیے ابھی سے اپنے دل میں آپ عزم و حوصلہ رکھو کہ توبہ کرنا ہے اللہ سے. اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو اللہ سے توبہ کرنے کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں رمضان کے اندر کثرت سے استغفار کریں، توبہ کریں. اور نمبر 5 ہے کہ رمضان میں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. آپ کے انڈر میں آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنا. باہر تو بڑی نیکی کرتا ہے اور گھر میں ظلم کرتا ہے، ایسا ظالم شوہر نہیں ہونا چاہیے. بلکہ پیار، محبت، اخلاص، مہربانی جتنا آپ دکھاتے ہو باہر، اس سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ کی فیملی ہے. اپنی فیملی کے ساتھ میں آپ رمضان کا نمبر 7 یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ظلم نہ کرو. پکوان، سحری میں جاگنا، پکوان کرنا، افطاری میں تیاری کرنا، اور اس کے ساتھ اس کو اپنی آخرت ہے، اس کی اپنی توبہ ہے، اس کا اپنا قرآن ہے. اور رمضان کا 8ویں بات یہ ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. ہر آدمی کو رمضان کریم میں قرآن پڑھنا مکمل طور پر جس کو آتا ہے، ایک منیمم اور میگزیمم کتنا ہے؟ جتنا آپ کے اندر ہمت ہے. ڈیلی 3 پارے اگر پڑھیں گے تو 10 دن میں ایک قرآن ہوگا. پورے رمضان میں 3 قرآن آپ ختم کر سکتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے تھے. حضرت عثمان ابن عفان 30 قرآن ختم کرتے تھے رمضان میں. صحابہ کرام بہت قرآن پڑھتے تھے. اللہ کے نبی سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہوں. بولے نہیں. مہینے میں ایک بار پڑھو. بولے نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے. بولے 15 دن میں. بولے نہیں. کرتے کرتے اللہ کے نبی نے کہا 3 دن کا ٹائم ہے، 3 دن میں قرآن ختم کرو. 3 دن میں قرآن ختم کرنے کے لیے 10 پارے آپ کو روزانہ پڑھنا ہے. قرآن سے محبت ہوگی تو پڑھے گا، قرآن سے محبت نہیں پڑھے گا. تو اپنے دلوں میں قرآن ارکان ایمان میں سے ایک ایمان کا رکن کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا، قرآن سے محبت کرنا. یہ کلام اللہ ہے، اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، اللہ سے گفتگو ہوتی ہے. اللہ عز و جل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو مسلسل پڑھنے والے کو اس سے زیادہ دیتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر اے اللہ یا رب مجھے دے دو. اس سے زیادہ دیتا کس کو؟ جو قرآن میں مشغول ہے، مانگتا نہیں ہے. تو رمضان میں جو بھی وقت ملا، موبائل کا جو وقت ہے قرآن میں لگا دو، گفتگو کا جو وقت ہے قرآن میں لگا دو، دوستوں سے ملنے کھڑے ہو کر باتیں کرنے کا وقت ہے قرآن میں لگا دو. تو اپنے اوقات کو جہاں جہاں بھی آپ اسپینڈ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ان کو لگاتے ہیں، ان اوقات کو نوٹ کرنا پینسل سے، پین سے، دماغ سے. اور وہ اوقات کیا کرنا ہے؟ قرآن میں لگانا ہے، عبادت میں لگانا ہے. تو رمضان ایسا اسپیشل بنائے کہ زندگی میں ایسا رمضان ہم نے گزارا ہی نہیں. ایسا کوشش کریں. کیوں؟ اس لیے کہ حالات بڑے خراب ہیں، ملک کے حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. شاید اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ یہ طوفان سے بچا لیں. اللہ عز و جل یہ ظالموں کے ظلم سے، آنے والے طوفان سے آپ بچ سکتے ہیں اللہ کو اگر راضی کر لیں. میرے بھائیوں ابھی وقت باقی ہے.
اس سے پہلے کہ جب گھر جلنے لگے، اب بجھانے سے بھی گھر بچے گا نہیں، وہ تو جل گیا۔ اور ایکسیڈنٹ سے پہلے گاڑی کو بچا لے، ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی صحیح ہو جائے گی مگر ورجنالٹی ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی طوفان آئے گا، ظالموں کا گھر اجڑیں گے، عزتیں لٹیں گی، بربادیاں آئیں گی۔ اس سے پہلے اپنے آپ کو اللہ سے راضی کر لیں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ اور آخری بات ہے، رمضان میں آنے سے پہلے اپنی زبان کو سچ بولنے والا بنائیں، جھوٹ بولنے سے توبہ کر لیں، جھوٹ بولنے کی عادت اپنے اندر سے نکالیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اپنے چھوٹے بچوں کو آپ انعام دیں، بولے بیٹا یہ 50 روپے تم کو دوں گا، شرط یہ ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا گھر میں، کبھی بچوں سے دوستوں سے جھوٹ نہیں کہنا۔ تو اپنے بچوں کو پرائز دو، انعام دو، کیک لا کے کھلاؤ، اگر آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو آپ کے لیے پرائز ہے۔ تو اس طرح سے بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالو۔ بھائی کئی جلسوں میں نے بچوں سے بات کی ہے، بچے بولتے جھوٹ بولتے، بولے ہاں ہم جھوٹ بولتے ہو۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ بولے امی ابو جھوٹ بولتے، ممی پپا جھوٹ بولتے۔ تو یہ ماں باپ جو ہے جھوٹ بولنے کی فیکٹری ہے، جھوٹ بولنے کی فیکٹری ہے۔ یہ جھوٹے ماں باپ کی نیک اولاد نہیں ہوگی۔ اس لیے ماں باپ کو اللہ ہدایت دے، توبہ کرنے کی توفیق دے، سچ بولنے کی عادت ڈالو۔ آج سے اللہ کی بارگاہ میں عزم کرو، توبہ کرو، قسم کھاؤ کہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ارے جھوٹ نہ بولنے سے کوئی گردن نہیں کاٹے گا، جھوٹ نہ بولنے سے کوئی آپ کا مال نہیں لوٹے گا، کوئی کسی کا قسمت نہیں لوٹتا ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی قسمت اللہ نے بنا رکھی ہے۔ تو اس لیے رمضان مبارک آ رہا ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا چھوڑ دو، زمینوں کو غصب کرنا چھوڑو۔ اگر کیا ہے تو توبہ کر لو۔ اللہ رب العالمین سب گناہوں کو معاف کرتا ہے جو اللہ کے حقوق ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ آپ ان سے معافی نہ مانگ لیں۔ تو اس لیے رمضان کے اندر بھائی بہنوں سے ناراضگی کو دور کر لو، توبہ طلع کر لو، معافی شافی کر لو، اور دوستوں سے بات کرنا چھوڑا ہے بات کرنا شروع کرو، سلام دعا کر لو۔ ارے کوئی کسی کی قسمت لے کے نہیں جائے گا، دنیا سے سب کو جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں نام اعمال پیش ہوتے ہیں، مگر نام اعمال میں بندہ جو بات چیت چھوڑ دیا ہے تو فرشتہ کہتا ہے یہ اس کا ایسا کیس ہے، تو اللہ کہتا ہے اس کی فائل کو بازو میں رکھ دو، اس کو معاف نہیں، جب تک وہ اپنے آپس میں صلح نہیں کر لیتے معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان آنے سے پہلے جن دوستوں سے، جن بھائیوں سے، جن بہنوں سے، جن رشتہ داروں سے ہماری بات چیت بند ہے، بات چیت کر لیں، سلام دعا کر لیں، کچھ نہیں بگڑنے والا اور کوئی نقصان نہیں ہونے والا، اور اللہ کے دین پر عمل کرنے سے ہاتھ پر نہیں ٹوٹیں گے، اور اللہ کے دین میں عبادت کرنے سے کوئی بیماری نہیں آئے گی، بلکہ ہر طرح کی رحمت، ہر طرح کی برکتیں، رحمتیں، سلامتیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیکھتا ہے جو عبادت کرتے ہیں، اور جو نافرمان ہیں اللہ ان کو بھی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر انہ یسمع و یرا، وہ سنتا بھی ہے اور تمہیں دیکھتا بھی ہے۔ تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ کر کے چلو کہ بہت کام آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک جیسے عبادت والا ہونا چاہیے۔ رمضان کھانے پینے کا موسم نہیں، کھانے پینے پر بریک لگانے کا موسم ہے۔ رمضان خوشیوں کا، راتوں میں جاگنے کا موسم نہیں، بلکہ عبادتوں کا موسم ہے۔ رمضان میں لمبی لمبی تقریریں کرنے کا موسم نہیں، بلکہ رات میں قرآن پڑھنے کا موسم ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے اسلاف رمضان آتا تو پڑھنا پڑھانا، کام کرنا، تدریس کا، دین کا سب چھوڑ دیتے، سب عبادت میں لگ جاتے۔ اپنے شاگردوں سے بھی کہتے عبادتوں میں لگ جاؤ۔ تو عبادت کرنا مقصد ہے، غیبت کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، لوگوں میں، دوستوں میں غیر ضروری باتوں سے فتنے پیدا کرنا، رمضان کے چاند کے بارے میں جھگڑنا، رمضان کے بارے میں آگے پیچھے کرنا،
اپنے آپ کو سپر سلفی یا ایک سپر پاور عالم، انٹرنیٹ کا عالم، فلاں کا عالم، فلاں کا فتویٰ ڈھونڈ کے نکالا، فتنہ پیدا کرنا، یہ سب کام چھوڑ دو۔ سب مسلمان ہیں، اس ملک میں بے شمار مسلمان ہیں، سب کے ساتھ جیو۔ آپ کو کوئی نئی نالج آتی ہے بتاؤ دوسروں کو، سب کو لے کے چلو۔ اسپیشل روزہ، اسپیشل عبادت، اسپیشل ایک چیز بولے میں اسپیشل، یہ گمراہی کی نشانی ہے۔ ایسا نہ کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ نے کہا تلزم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو، جماعت کے ساتھ لگے رہو۔ سب مسلمان ہیں، سب مومن ہیں، سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، اتحاد و اتفاق۔ اختلافات کو ختم کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔